बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप तशरीफ़ लाए शॉर्ट नोटिस पे। आपकी बड़ी मेहरबानी। कल जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सिंध हाउस पे जो हुआ है और जिस तरह बलवाइयों ने वहाँ पर तशद्दुद किया, दीवारें फैलांगी और वहाँ पर जिस तरीके से सफाकाना उनका, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, इसलिए कि ये सब कुछ इमरान नियाज़ी की ईमा पर किया गया। और सिंध हाउस पे हमला कोई मामूली बात नहीं। ये हमला सिर्फ सिंध की धरती पे नहीं हुआ, ये हमला पाकिस्तान की धरती पे हुआ है। आज ये वाक़या हुआ, कल खुदा ना खास्ता जो आइन शिकन हैं, जो कि आज आइन को नहीं मानते, कहते हैं कि जनाब इन मेंबर्स को 10 लाख लोगों के जत्थे से गुज़रना पड़ेगा और फिर वापस भी यहाँ से गुज़रना पड़ेगा। और जो कहते हैं कि हम नहीं मानते, स्पीकर एक पीटीआई के वर्कर की ज़ुबान में बात कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो हमारी जो जमहूरियत है, जिसके लिए अपोजिशन ने बड़ा दिल करके, सब जानते थे कि एक बदतरीन धांधली हुई है और धांधली की पैदावार हुकूमत और वज़ीर आज़म को हमने इसलिए बर्दाश्त किया, दिल पे पत्थर रख कर के ये जो जमहूरियत का पौधा जो है ये खिलने से पहले मुरझा ना जाए। मगर आज पौने 4 साल बाद वही जो शख्स कंटेनर पर बोलता था नाखुदा की आवाज़ में, आज उसने जमहूरियत की धज्जियाँ बखेर दी हैं और पाकिस्तान के अंदर फाशिज़म। और खुदा न खास्ता उसको अगर ये समझ में आ गई है कि मुतहदा अपोजिशन इंशाअल्लाह एक जमहूरी और कानूनी और आइनी तरीके से ये जो अदम एतमाद की जो मोशन लेके आई, ये कामयाब होगी, वो अपने इक़्तिदार के लिए वो तमाम हदें फलांगने के लिए तैयार है। और आज कहता है जनाब ये लोग ये खच्चर हैं, इन्होंने पैसे लिए हैं, इनके मुंह पे तमाचा खुद इनके इत्तेहादियों ने मारा है। और इनके जो मोतबर इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा कि कहीं एक धेला नहीं खर्च हुआ, नो हॉर्स ट्रेडिंग। अब बताइए कि वो इत्तेहादी जो उनके साथ हैं वो गवाही दे रहे हैं उनकी पाकी की, उन मेंबरान की जिन्होंने कुरान करीम के ऊपर, सूरह यासीन के ऊपर उन्होंने कहा कि एक धेला नहीं हमने ना लिया, ना ख्वाहिश का इज़हार किया, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। ख़ुद पीटीआई के जो बाकी जो मेंबर्स हैं वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। ये आज उनके हलकों में जो महंगाई ने और बेरोज़गारी ने जो तबाही मचाई है, ये उसका अज़ाला करने के लिए अपने ज़मीर के मुताबिक अगर वो वोट देते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी। ये कहते हैं कि जनाब हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अब ये भूल गए कि जो सेनेट में जो किन्होंने वोट ख़रीदे थे, पीटीआई को अपना चेहरा देखना चाहिए, अपना काला चेहरा, जब सेनेट में उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की। बलूचिस्तान में क्या हुआ, वहाँ पीटीआई ने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, और जो ज़िंदा मिसाल है पंजाब में जो 6 मेंबर मुस्लिम लीग नून के जो इन्होंने वहाँ से उनको अलहदा किया, ख़ुद सेलेक्टेड वज़ीर आज़म उनको चीफ मिनिस्टर हाउस में मिला। ये सारी दुनिया ने देखा उसको टेलीविज़न के ऊपर। तो क्या चीफ मिनिस्टर हाउस यकीनन एक घिनौने जुर्म में मुलव्वस नहीं हुआ? यहाँ पर तो एक मकसद के लिए लोग अपने ज़मीर के लिए आगे आए हैं, एक मोशन आई है। वहाँ पर पंजाब में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वो सिर्फ उनको लालच देकर वो लेके गए और फिर कहते हैं और हमें इल्ज़ाम देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आज ये मौका आ गया है कि हम इमरान नियाज़ी को डंके की चोट पर ये कहना चाहते हैं कि हम आइन और कानून का रास्ता अपनाना चाहते हैं। जो अल्लाह ताला के फज़ल करम से जिसको जीत का यकीन हो, उस मालिक के करम से वो कभी लड़ाई नहीं चाहता, वो कभी धींगा मुश्ती नहीं चाहता, वो कभी झगड़ा नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि आइन और कानून के रास्ते हमें जाने की इजाज़त दी जाए और सबको अपना वोट का इस्तेमाल, हक़ का इस्तेमाल उनको इजाज़त होनी चाहिए। और मैं स्पीकर को वार्निंग देता हूँ
کہ آپ اسپیکر بن کے اپنا رول ادا کریں، وگرنہ تاریخ میں آپ کا نام بہت ہی برے الفاظ میں لکھا جائے گا، اور آپ کی پھر جو عزت جو ہے وہ خدا نخواستہ خاک میں مل جائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے اسپیکر ڈیریل نہ ہونے دیں، وگرنہ تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، یہ عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ تمام لوگ اپنی آزاد من سے خود اپنے ضمیر کی آواز پر یہ جو کچھ انہوں نے ٹیلی ویژن پر کل اور پرسوں کہا، آج بھی کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ کہنے جا رہے ہیں، تو کسی نے ان کو نہ کہا ہے، نہ روکا ہے، نہ ان کو اجازت دی، وہ خود اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تانا دے رہے ہیں، اب اپنے گریبان میں جھانکیں۔ بلوچستان سے کے پی کے اپنا بلتستان اور آزاد کشمیر اور پنجاب جنہوں نے بوریوں کے منہ کھولے بلوچستان میں، کس کو اس کی نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمارا منہ نہ کھلوائیں، اور میں یہ آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور انتظامیہ کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس آئینی اور قانونی راستے میں رکاوٹ ڈالی اور عمران نیازی کے اگر آپ اعلیٰ کار بنے تو قانون اپنی گرفت میں آپ کو لے گا اور پھر آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور قانون اپنا راستہ اپنائے گا، پھر ہم سے گلہ مت کرنا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے 100% اتفاق کرتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم روز اول سے اس قومی مجرم کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں، حق کا علم لہراتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، اور آج وہ منزل آن پہنچی ہے اس طرح کے نااہل، ناجائز اور نااہل حکمران کفر کردار تک پہنچیں گے، اور شکست سے دوچار ہو کر جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ اپنے گھر جائیں گے، تاریخ کے صفحات پر یہ الفاظ بھی رقم ہوں گے۔ اس وقت جو زبان استعمال کی جا رہی ہے جلسوں میں، ایک سیاسی لیڈر تو بہت بڑی بات ہے، ایک گھٹیا انسان بھی اتنے بڑے جلسوں میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر شرافت قریب سے بھی گزری ہوتی تو یہ زبان استعمال نہ ہو سکتی۔ ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ گالیوں کی سیاست ہم نے نہ قوم کو سکھائی ہے نہ اپنے کارکن کو سکھائی ہے۔ ہاں، جرت، شجاعت اور بہادری کی سیاست ہم نے اپنے گھر میں بھی سیکھی ہے، اور ہمیں اپنی ماؤں نے جو دودھ پلایا ہے وہ جرت اور بہادری کا ہے۔ اس طرح کے ناجائز لوگوں کے سامنے جھکنے کا درس ہمیں نہیں دیا ہے۔ کبھی خود اپنے ممبران سے کہتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے جہاں ووٹ دینا چاہیں، لیکن آج جب اس کے اپنے ہی اراکین ان کے خلاف ووٹ جانے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ جب جہاز اڑا کے آپ ان کو تلاش کرتے رہے اور پھر وہ آپ کے پاس آتے تھے، اس وقت تو آپ نے ان کو ضمیر کی آواز کہا۔ آج کبھی آپ ان لوگوں کے لیے گدھے، کبھی خچر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔
میرے خیال میں یہ جتنے الفاظ اس کے اپنے منہ سے صادر ہو رہے ہیں، یہ سارے الفاظ انہیں پہ صادق ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور جو کچھ تھوڑا سا وقت عرصہ باقی ہے اس کو بھی بڑی کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ ہم انجام تک پہنچائیں گے اور ان کو گھر چلتا کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اب میں گزارش کروں گا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم قائد اس پہ اختلاف کی شکر گزار ہیں کہ آج ہمیں لنچ کا دعوت بھی دیا گیا اور پورا پاکستان کی جو اپوزیشن کی قیادت کو ایک جگہ جمع کیا اور پورا سیاسی صورتحال پہ ہمارا تفصیلی تبصرہ بھی ہوا۔ میں پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ عمران اپنے اکثریت کھو چکا ہے، طریق انصاف کا حکومت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان کی عوام کی جیت ہے، پاکستان کی جیت ہے کہ ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمران اپنا شکست دیکھتے ہوئے اب غیر جمہوری رویہ اپنا رہے ہیں۔ گالم گلوچ کے علاوہ وہ فورس استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے پارلیمان کے لاجز پہ حملہ ہوا، پارلیمان کے ممبرز پہ حملہ ہوا، یہ جمہوریت پہ حملہ تھا، یہ پارلیمان کے پہ حملہ تھا، اور پارلیمان کے لاجز نیشنل اسمبلی ہے، یہ نیشنل اسمبلی پہ حملہ تھا۔ وہاں نہیں رکا، پھر وزیر اعظم صاحب نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے وفاق پہ حملہ کیا اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کھیل سکتا وہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا، اور جو سازش وہ پکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ وائلنس کے تھرو پارلیمان کے ممبرز کو اپنا ووٹ استعمال نہ کرنے دیں، غیر جمہوری طریقے سے دھوس اور دھاندلی سے بچ جائیں، یا ایسا سچویشن کریٹ ہو کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو اور ایک تھرڈ فورس کو موقع ملے۔ پاکستان کی جمہوری جماعتیں، پاکستان کا ہر شہری عمران کو وہ آن کرتا ہے کہ آپ ایسے سوچے بھی نہ، آئے مقابلہ کریں، آئے اسپورٹس مین اسپرٹس اپنائیں۔ پوری زندگی آپ کھلاڑی رہے ہو، اپنے آخری اننگز میں اتنے کھلے طریقے سے بال ٹیمپرنگ نہ کرے۔ 172 دکھائے یا گھر چلے جائے، آخری وارننگ۔ میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اسپیکر رہیں، یہ بھی آپ کی آخری دنوں کی بات ہے۔ آپ کی کردار تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جو آپ کا سٹیٹمنٹس ہے وہ نامناسب ہے، جو آپ نے پی ٹی آئی کے میٹنگز میں حصے لیے ہیں وہ اسپیکر کی عہدہ کا توہین ہے۔ ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسپیکر آئین کو توڑنے کے لیے تیار ہے، توڑنے کے لیے تیار ہے، اور قرآن کے رولز توڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بہانہ یہ استعمال کرنا چاہے گا کہ منڈے that is the last day for him to call the session, and according to the rules of the National Assembly, the law of the land, is the day that the no confidence motion must start. وہاں اگر اسپیکر کی غیر جمہوری سوچ آ رہا ہے کہ آپ رولز کا خلاف ورزی کریں گے، آپ قانون کا خلاف ورزی کریں گے، آپ آئین کا خلاف ورزی کریں گے اور ہمارا عدم اعتماد کا موشن نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ میرا جماعت کے اندر بھی موقف ہوگا اور میں اپنے جماعت کو مناؤں گا۔ پھر میں سارے اپوزیشن جماعتوں کے سامنے یہ موقف رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالی سارے اپوزیشن کو بھی مناؤں گا کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک دعا کر کے، فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا، تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو، اپوزیشن کو یہ ہوگا کہ ہم سے نہیں اٹھیں گے
اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے. ہم بڑا ذمہ داری کے ساتھ آج تک چل رہے ہیں. ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے اور قائد حزب اختلاف صاحب نے اپنا جو سیریسنس اسٹیٹمنٹ شپ ہے، جو پاکستان کی جو انٹرنیشنل صورتحال ہے، سب کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن کے کافی سیاسی کاج پیچھے ہمیں اب استعمال کرنے کے موقع نہیں ہمیں، مگر اگر یہ دھمکی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا رولز فالو نہیں جا رہے، قانون فالو نہیں کرنے جا رہے، آئین فالو نہیں کرنے ہیں، تو میرا موقف جو اپنا جماعت میں بھی اور اپوزیشن پارٹیز کے سامنے ہوگا کہ ہم بھی وہاں اسی فلور پہ بیٹھے رہیں گے جب تک حق نہیں دیا جائے. آپ سب کا بہت شکریہ. اب میں اختر مینگل صاحب ذرا کچھ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں میاں شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے آج ہمیں مدعو کیا. بہرحال میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ تمام اکابرین پولیٹیکل اکابرین نے تفصیلاً بات کی ہے. کا جو ایک سندھ ہاؤس میں صرف ہمیں اس پر افسوس ہوتا ہے، مذمت کی جائے وہ کم ہے. اسلام آباد کے شہر جہاں پہ ریڈ زون بھی ہے اور جہاں پہ سیکورٹی کے مکمل انتظامات ہیں، آپ کا کانسٹیٹیوشنل ایونیو بھی ہے، جہاں پر سپریم کورٹ بھی ہے، جہاں پر پارلیمنٹ بھی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے، جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو میں صرف آپ میڈیا سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے ایک فیڈریشن پر حملہ کیا، ایک صوبے پر حملہ کرنا، سندھ ہاؤس پر کرنا، آپ کا ایک فیڈریشن پر حملہ ہے، صوبے پر حملہ ہے، تو یہ کہ ہمارے جو علاقے ہیں ان میں لوگوں کو جو حق کی بات کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کی تو دوسرے دن جو لاش پھینکی جاتی ہے. اور یہاں پر اسلام آباد میں جب ہمارے بچے اپنے اسٹوڈنٹ کی بازیابی کے لیے آپ کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہیں تو ان پر غداری کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعے کے باوجود بھی ان کے خلاف صرف دفعہ 144 لگایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب اس ملک اور ریا بھی ہو جاتے ہیں. اس ملک میں حکمرانوں کے لیے قانون اور ہیں، جو اپوزیشن ہیں ان کے لیے قانون اور ہیں، حاکموں کے قانون اور ہیں، اور کے قانون اور ہیں. مختصر کچھ دن ہم نے بھی ان کی صحبت میں وزیر اعظم صاحب کے گزارے ہیں. ایک میں مشورہ دینا چاہوں گا ان کو کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کلین بولڈ نہیں ہوں گے، آپ کیچ آؤٹ بھی نہیں ہوں گے، آپ رن آؤٹ بھی نہیں ہوں گے، آپ ہٹ وکٹ ہوں گے، اپنی وکٹ خود ہی گرائیں گے. بڑی مہربانی آپ کی صحبت. میں ایک سیکنڈ ابھی گفتگو میں جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو آخری بات کی تھی کہ اگر اسپیکر نے جو ایک ممبر پیارے ہو گئے ان کی دعائے خیر کے بعد اگر جو ہاؤس کا جو بزنس ہے اس کو نہ چلایا تو پھر ہم مجبور ہوں گے اسمبلی ہال کے اندر دھرنا دینے کے اوپر. دیکھیے ورکنگ ڈے کا ایجنڈا ان کو بلانے کی ذمہ داری ہے، اور اگر انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیے تو پھر ہم مجبور ہوں گے. OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، یہ پاکستانی ہے، یہ پاکستان، آپ سب پاکستانی ہیں. 22 کروڑ عوام کے وہ مہمان ہیں. یہ چھوڑیں عمران نیازی کی حکومت، وہ جانے ان کا کام جانے، یہ ہمارے مہمان ہیں، پوری قوم کے مہمان ہیں. ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ آپ اس کی آڑ میں آئین شکنی کرنا چاہیں، قانون توڑنا چاہیں اور مذاق بنانا چاہیں. ہم آپ کو اس کی اجازت دیں گے، ہم وہاں پر دھرنا دیں گے.
प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह उनके जो मुशीरान है वो तजावीज़ दे रहे हैं कि जो मुनर्रफ अरकान है पीपल्स पार्टी जो जमातों के पीटीआई के उनको वक्त से पहले जो है ना वो नाअहल कर दिया जाए। आर्डिनेंस की बात की जा रही है कि आर्डिनेंस के जरिए उन्हें नाअहल कर दिया गया, अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल आइन के खिलाफ है, आइन की रूह के खिलाफ है, सरीहन मुतसादम है आइन से। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो 63A में क्लियरली लेट डाउन है कि जब तक के डिफेक्शन की वजह ना बन जाए आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। जब तक उन्होंने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया, उससे पहले आप लाख आप कर लें, आप ये कार्रवाई का आगाज नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाना चाहते थे, कोई गुंजाइश नहीं है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की। इस हवाले से सदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता। इस हवाले से इसमें भी कानून बड़ा वाज़ेह है, लिहाजा अगर ये हरकत करेंगे तो हम इंशाअल्लाह तमाम हमारे पास जो आईनी कानूनी हथियार हैं वो इस्तेमाल में लेके आएंगे। सर ये बताइए साहब आप क्या करेंगे साहब कि आपने आइन छिपने की बात की और आपने कहा कि जो है वो स्पीकर ऐसा करने जा रहे हैं, इसके ऊपर कौन सी दफा लगती है? एक और दूसरा ये बताइएगा, कल वो गवर्नमेंट ने रेड जोन का जो दायरा इख्तियार 1 किलोमीटर मजीद को बढ़ा दिया है, तो आपने कहा था कि हम शायद दस्तूर पे जाएंगे, जो लॉन्ग मार्च आ रहा है, तो आप क्या वहां जाएंगे या जो गवर्नमेंट जगह देगी वहां होंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम बड़े पुरअमन तरीके से, हम अल्लाह ताला के फजल करम से, खुदा के फजल करम से हम जीत चुके हैं। ये हारे हुए जो जवारी होते हैं ना, ये उनका रवैया है पीटीआई का। हम किसी सूरत भी हंगामा नहीं चाहते, कहीं हम शोर नहीं चाहते, लेकिन अगर पीटीआई मुसर है डी चौक में जलसा करने पे तो हमने सब ने कॉल दे रखी है और इंशाअल्लाह फिर हम इनसे लड़ेंगे नहीं, अपने साथियों को हम अपना इंशाअल्लाह इंश्योर करेंगे वो पार्लियामेंट में पहुंचे अमन से और वोट डाल के वो बाहर जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।